Surah Al-Baqarah, ayat number 45. Let's do translation and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ترجمہ: وستعینو، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز، وانہا، اور وہ، لکبیرۃ، بڑی دشوار، الا، مگر، علی، پر، الخاشعین، عاجزی کرنے والے. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر. آیت 45. یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے. ابو داؤد التطوع، باب وقت قیام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل. وحسن الالبانی عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اہل علم نے فرمایا صبر 3 قسم پر ہے: مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر. صبر 3 قسم پر ہے: مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر. سورۃ البقرہ، آیت نمبر 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ترجمہ: الذین، وہ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، روبرو ہونے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے. جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے ان پر یہ باری نہیں ہے. یہاں ظن سے مراد یقین ہے، جیسا کہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. سورۃ البقرہ، آیت نمبر 4. اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. اضواء البیان. سورۃ البقرہ، آیت نمبر 47. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ترجمہ: یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی میں نے، علی العالمین، زمانہ والوں پر. اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی. آیت 47 1. اوپر آیت 40 میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے. اب تفصیل کے ساتھ ان کا بیان شروع کرنے کے لیے دوبارہ خطاب کیا ہے، اور وعظ کا یہ انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے. المنار
نیز ان کو توجہ دلائی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دوسری بیہودگیوں سے باز آ جاؤ۔ نمبر 2، جہانوں پر فضیلت بخشی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانوں کے لوگ ہیں۔ امی زور رہے ہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانوں کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت کنتم خیر امت آل عمران آیت نمبر 110 فرما کر اس امت کو عطا کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو ان سے ملیں گے۔ بخاری الشہادات باب لا یشہد علی شہادت جور اذا اشہدوا عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن، لا تجزی بدلہ نہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفسن کسی سے، شیئن کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت 48۔ 1۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 2، کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں۔ نمبر 3، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورۃ المدثر آیت نمبر 48۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت ممکن نہیں ہوگی۔ فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 255۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گی۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ اور قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں۔